تو میں مکتبہ عناوین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے دعوت دی ہے کہ ہم اخلاقی الہیات پر بات چیت کریں، اور انہوں نے جو مجھے موضوع دیا ہے وہ ایک کتاب ہے، اخلاقی الہیات، تھیالوجی پڑھیں تھیالوجی کریں، تھیالوجی میں تربیت، سلسلہ وار اشاعت۔ اس کتاب کا پہلے میں تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہوں گا۔ یہ کتاب ری پرنٹس سے ہے، تھیالوجیکل ری پرنٹس۔ اصل میں جان ہو برفٹ نے فرانسسکن جماعت کی مدد سے ہالینڈ میں تھیالوجیکل ری پرنٹس کا آغاز کیا، اور یہ ایسے تھا کہ وہ مختلف جرائد سے، رسالوں سے مضامین کا انتخاب کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 80 جرائد یا رسالوں سے انہوں نے ان مضامین کا انتخاب کیا، اور پھر وہ انہیں دوبارہ پرنٹ کر کے مختلف لوگوں کو مختلف ممالک میں بھیجتے تھے۔ یہ مضامین جو ہیں کافی اہمیت کے حامل تھے، اور مکتبہ عناوین نے بھی ان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 2003 میں مقامی اور الہیاتی ادب کو فروغ دینے کے لیے ان مضامین کا اردو میں ترجمہ شروع کیا، اور پھر ان کی ترتیب بنائی گئی۔ کچھ مضامین بائبل مقدس کے متعلق، پھر علم الالہیات کے متعلق، علم المسیح کے متعلق، نسوانی الہیات کے متعلق، علم الکلیسیا کے متعلق، عبادت اور روحانیت کے متعلق، رسالت کے متعلق، انصاف اور معاشرے کے متعلق۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے، آج کے جو مضامین ہیں، یہ اخلاقی الہیات کے متعلق ہیں۔ اس کتاب میں 4 مضامین ہیں، اور ان چاروں مضامین کا ترجمہ جو ہے وہ 2 لوگوں نے کیا ہے، مسٹر سلیم انجم اور اسلم پیٹر نے۔ کتاب کے جو مضامین ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ سب سے پہلا مضمون ہے بائبل مقدس اور اخلاقی الہیات، پھر ویٹیکن مجلس دوم اور اخلاقی الہیات، پھر تیسرا مضمون ہے عقیدہ اخلاقیات، اور چوتھا مضمون ہے دور حاضرہ میں ماہر اخلاقی الہیات ہونا۔ تو ہم ان چاروں مضامین کا مختصراً جائزہ لیں گے۔ پہلا جو مضمون ہے بائبل مقدس اور اخلاقی الہیات، اس کا مصنف جو ہے، اس کے 2 مصنفین ہیں، باربرا بوم اور تھامس نیران۔ ان میں وہ اپنا مشاہدہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ویٹیکن مجلس دوم سے پہلے اخلاقی الہیات نے بائبل مقدس کو ثبوت کے طور پر استعمال کیا، کہ جب اخلاقی الہیات کی بات ہوتی تھی تو بائبل مقدس ثبوت کے طور پر استعمال کی گئی، لیکن جو حوالے پیش کیے جاتے تھے وہ واضح نہیں تھے۔ پھر دوسرا جو وہ نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ماضی قریب میں کیتھولک تھیالوجی میں سب سے زیادہ نظر انداز ہونے والا جو شعبہ ہے وہ اخلاقی الہیات تھے، اس کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی۔ اور تیسری بات جو وہ کرتے ہیں کہ اب اخلاقی الہیات کی تجدید کی بات ہوتی ہے، رینیول آف مورل تھیالوجی۔ اور اس میں سب سے اہم بات جو ہے، کیونکہ اس مضمون کا نام ہی بائبل مقدس اور اخلاقی الہیات ہے، اندیشے اور امکانات، تو وہ کہتے ہیں کہ اخلاقی الہیات کی تجدید کے لیے بائبل مقدس کی روح سے نئی تشریح کی بات کی گئی ہے، کہ جب ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، جب ہم اخلاقی موضوع کو چھیڑتے ہیں، تو پھر ہمیں
بائبل مقدس کو سامنے رکھ کر بائبل مقدس کی مدد لینی چاہیے اور تشریح پیش کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات وہ کرتے ہیں کہ اخلاقیات میں یا دوسرے لفظوں میں بائبل مقدس کی بنیادوں پر استوار اخلاقی الہیات کی دعوت، کہ ویٹیکن مجلس دوم جو ہے وہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اخلاقی الہیات میں بائبل مقدس کو بنیاد بنائیں، جو ہمارا سورس ہے، جو فنڈامنٹل سورس ہے، جو ہمارا بنیادی مواد ہے، وہ بائبل مقدس ہے۔ وہ کہتے ہیں، بابرا اور تھامس دونوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ویٹیکن مجلس دوم کی دستاویز میں اخلاقی الہیات کے لیے تجدید کی بات کی گئی ہے کہ تجدید ہونی چاہیے، لیکن کوئی طریقہ کار، کوئی مفروضہ یا کوئی ٹیکنیک جو ہے وہ واضح طور پر نہیں بتائی گئی۔ پھر بھی بابرا اور تھامس جو ہیں تین بڑے اچھے حوالے دیتے ہیں ویٹیکن مجلس دوم کی دستاویز سے، اور سب سے پہلا حوالہ جو ہے وہ گارڈیم ایسپیس کی بات کرتے ہیں، دور حاضرہ میں کلیسیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حوالہ کوئی اتنا کلیئر نہیں، کوئی واضح نہیں۔ وہ پھر بھی ایک حوالہ پیش کرتے ہیں، پیراگراف نمبر 46، جو یہ تجویز پیش کرتا ہے کہ دور حاضرہ کے اہم اور اچھوتے موضوعات کو انجیل مقدس اور انسانی تجربہ کی روشنی میں دیکھا جائے۔ یہ گارڈیم ایسپیس یا دور حاضرہ میں کلیسیا، اس میں 46 نمبر جو ہے اس میں بڑا کلیئر ہے کہ دور حاضرہ کے اہم اور اچھوتے موضوعات کو انجیل مقدس اور انسانی تجربہ کی روشنی میں دیکھا جائے۔ اب دو باتیں ہیں، انجیل مقدس کی روشنی میں اور انسانی تجربہ کی روشنی میں دیکھا جائے۔ In the light of gospel and in the light of human experience، دو باتیں ہیں۔ تو انہوں نے مواد تو بتا دیا ہے کہ ہم جو ہماری دنیا کے موضوعات ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہمارے موضوعات ہیں، جو ہمارے لیے اہم ہیں، جو دنیا کے لیے اہم ہیں، جو کلیسیا کے لیے اہم ہیں، جو انسانی زندگی کے لیے اہم ہیں، ان کو انجیل کی روشنی میں اور انسانی تجربے کی روشنی میں دیکھا جائے۔ تو پہلا وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی واضح حوالہ نہیں دیا گیا، لیکن یہ بہت کلیئر حوالہ ہے۔ دوسرا حوالہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ دے وربم کی بات کرتے ہیں، الہی مکاشفہ، یہ بھی دستاویز ہے ویٹیکن مجلس دوم کی۔ تو اس میں ذکر ہے کہ صحائف مقدسہ کا مطالعہ تھیالوجی کی روح سے ہونا چاہیے، کہ ہم جب بائبل مقدس یا کلام مقدس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تھیالوجی کی روح سے کرنا چاہیے۔ اس سے اگلا جو ریفرنس میں دینا چاہتا ہوں وہ بہت واضح ہے اور وہ اخلاقی الہیات کے متعلق بات کرتا ہے، اور وہ ہے ایک فرمان اوپتاتم توتیس، کاہنانہ تربیت کے متعلق یہ حوالہ ہے، یہ فرمان ہے۔ اس میں بڑے اچھے طریقے سے لکھا گیا ہے، اخلاقی الہیات کو زیر بحث لایا گیا ہے، اور یہاں پر بات کی گئی ہے کہ اخلاقی الہیات کو مکمل بنانے کے لیے اس کی عالمانہ پیشکش کرنے کے لیے صحائف مقدسہ کی تعلیمات سے مدد لی جائے۔ کیا عالمانہ پیشکش صحائف مقدسہ کی تعلیمات سے اخذ اور کشید کی جانی چاہیے۔ دیکھیں بڑا واضح حوالہ ہے کہ
اخلاقی الہیات کی بات ہو رہی ہے، اس کو مکمل بنانے کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کی پیشکش کی بات ہو رہی ہے، اور اس کو ہم نے حاصل کہاں سے کرنا ہے، کشید کہاں سے کرنا ہے، ہم نے نتیجہ کہاں سے نکالنا ہے، ہم نے اپنا مواد کون سا استعمال کرنا ہے، وہ کہتے ہیں صحائف مقدسہ یعنی بائبل مقدس۔ اس میں 3 اہم نکات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات اس میں کی گئی ہے، اس اپتاتم توتیس میں کاہنانہ تربیت کا جو فرمان ہے، اس میں یسوع مسیح میں مومنین کے لیے اعلیٰ بلاہٹ پر روشنی ڈالی جائے۔ یسوع مسیح میں مومنین کی اعلیٰ بلاہٹ پر روشنی ڈالی جائے کہ یسوع کی بلاہٹ کیا تھی، اور ہم یسوع کے پیروکار ہیں، مسیحی ہوتے ہوئے ہماری بلاہٹ کیا ہے۔ پھر دوسری بات جو ہے، مومنین کی ذمہ داری سے انہیں روشناس کرایا جائے کہ ٹھیک ہے، کلیسیا ہمیں یہ سکھاتی ہے، دور حاضرہ میں ہم یہ مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن بطور مسیحی میری ذمہ داری کیا ہے؟ تو وہ جو بات ہے کہ ویٹیکن مجلس دوم جو ہے ہماری واضح تربیت نہیں کرتی یا کلیئرلی ہمیں نہیں بتاتی کہ ہم مورل تھیولوجی کی تجدید کے لیے یا اس کو مکمل بنانے کے لیے کس طرح کام کریں، تو یہ بہت کلیئر ہے، ہم آگے کچھ ریفرنسز میں مزید بات کریں گے۔ تو ویٹیکن مجلس میں 2 باتیں خاص، جو ویٹیکن مجلس دوم کی تعلیمات میں 2 باتوں، ماہرین اخلاقیات اور بائبل کے علماء کو کیا کہا گیا ہے کہ اخلاقی الہیات کا کھوج لگانے کے لیے بائبل کی بنیادوں پر کام کریں۔ جو دعوت دی گئی ہے کہ وہ بائبل کو سورس بنائیں، بائبل مقدس کو بنیاد بنائیں۔ جو ہمارے پاس سب سے پہلا مواد ہے وہ بائبل مقدس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال کہ مسیحی زندگی گزارنے میں اور اخلاقی مسیحی زندگی کے اصولوں کو گزارنے کے لیے بائبل مقدس ہماری کس طرح مدد کر سکتی ہے؟ اور یہی بات ہے کہ ویٹیکن مجلس دوم نے یہ دعوت دی ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا کام ہے کہ ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں یا کس طرح ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں یا کس طرح ہم اس ریسرچ کو، اس تلاش کو، اس جستجو کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو میں اسی کتاب میں سے 2 حوالوں کی بات کروں گا۔ یہاں پر مصنفین جو ہیں وہ امریکہ کے بشپ صاحبان کے 2 خطوط کا ذکر کرتے ہیں، جن میں سے پہلا جو خط ہے وہ ہے جنگ اور امن، لیٹر آن وار اینڈ پیس، اور دوسرا خط جو ہے وہ ہے اکنامک جسٹس فار آل۔ تو پہلے خط پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جو جنگ اور امن پہ خط امریکن بشپس نے لکھا، یہ 3 مئی 1983 کو لکھا گیا۔ تو اس میں جو حوالہ جات ہیں وہ بائبل مقدس سے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے، ایمان ہمیں زندگی کے روزمرہ چیلنجز سے الگ نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اکساتا ہے، ہماری تشنگی، ہماری پیاس کو بڑھاتا ہے کہ ہم انہیں انجیل میں دیکھیں۔ ایمان اور امید ہمیں ہر خطرے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس خط میں استعمال کیا گیا ہے، خط میں پہاڑی باز کو استعمال کیا گیا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، امن کی بات کی گئی ہے۔ تو پہاڑی باز کو استعمال کیا گیا ہے، مبارک بادیوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ صرف
बाइबल की बात नहीं, वो कहते हैं साथ साथ हमें कलीसिया की तालीमात को भी देखना चाहिए। दूसरा हवाला मैं देना चाहूंगा दूसरे खत का, जो अमेरिकन बिशप्स ने वेटिकन मजलिस दोम की रहनुमाई में इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल, इसमें भी पहाड़ी वास का हवाला दिया गया है। और इस खत को जो जो हवाले दिए गए हैं उनमें पहला हवाला जो है वो पहाड़ी वास से ही है। दूसरा हवाला जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की इस तमसील से है, या इस हवाले से, मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, प्यासा था तुमने मुझे पीने को दिया था। और ये वाला हवाला इस्तेमाल किया गया मत्ती 25 बाब 35 से 40। अब देखें, दोनों हदूद में जो बुनियाद है, जो हमारा मुआद है, अमेरिकन बिशप्स ने वो बाइबल को बनाया है। और फिर जंग और अमन की बात करते हुए उन्होंने अमन को फरोग दिया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में अमन होगा तो फिर जो है हम खुदा की बातों पर अमल करते हैं, फिर हम अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, फिर दुनिया में खुशी होगी, खुशहाली होगी। और इसी तरह जो दूसरा लेटर है उसमें भी कि हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। इन तहरीरों में हम सीखते क्या हैं? पहली बात है कि वो कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस में मसीहियों के लिए अखलाकी ज़ाब्ता पेश किया गया है। यहाँ पर बहुत से माहिरीन जो हैं वो एतराज भी पेश करते हैं कि क्या हम सिर्फ बाइबल की बात करते हैं, सिर्फ बाइबल को अपना अखलाकी ज़ाब्ता हयात बनाएं। तो जर्मन, ग्रीस, फ्रेंच अमेरिकन फिलासफर है, वो एक तजवीज़ पेश करते हैं या वो एक क्रिटिसिज्म करते हैं, तनकीद करते हैं। वो कहते हैं कि अनाजीले मुकद्दसा एक मुकम्मल और मुफस्सल ज़ाब्ता हयात फराहम नहीं करता। ये एक उनका कमेंट है। लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं, ताहम मसीही जिंदगी गुजारने के लिए जिन बुनियादी हदायत और रहनुमाई की जरूरत है वो यस्सु की तालीमात और नमूना में पाई जाती हैं। हम कह सकते हैं, या हम जर्मन, ग्रीस, फ्रेंच अमेरिकन फिलासफर के अल्फाज दोहरा सकते हैं। वो कहते हैं कि बेशक बाइबल मुकद्दस में मुकम्मल मुफस्सल ज़ाब्ता हयात नहीं है, लेकिन जो बुनियादी हदायत हैं, जिस रहनुमाई की हमें जरूरत है, वो यीशु की तालीमात में हमें मिलती हैं, वो यीशु के नमूना में मिलती हैं, यीशु के कामों में मिलती हैं, यीशु की बातों में मिलती हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस को हमें अखलाकी अलाकियात के लिए मरकज बनाना चाहिए। और वो कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है ये मोहब्बतों की दरसगाह है। बाइबल हमें बार बार बताती है, या कलाम मुकद्दस हमारी मदद करती है, हमारी हिदायत करती है कि खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ है, वो मुसलसल हमारे साथ है। और यही हमें एतमाद बख्शती है, यही हमें कुव्वत देती है कि हम अच्छे और नेक काम करें। अच्छा, अब एक और मसला बन गया। बाइबल के हवाला जात को इस्तेमाल करते हुए कई दफा ऐसा होता है कि कई ऐसे हवाले मिलते हैं जो हमें अच्छाई की तरफ नहीं लेकर जाते। मसलन तिस्निया शरह से एक हवाला जिसकी बात वो करते हैं, हवाला कुछ इस तरह है, तिस्निया शरह 20 बाब 19 आयत। अगर तू किसी शहर का बहुत मुद्दत तक मुहासरा किए रहे ताकि लड़ाई करके उसे फतह करे, तो कल्हाड़ा चलाकर उसके दरख्तों को बर्बाद ना कर, क्योंकि तू उनमें से खाएगा
बस उन्हें ना काट, क्योंकि मैदान का दरख्त इंसान तो नहीं कि तू उसका मुहासरा करे। वो कहते हैं यहाँ पर जो फलदार दरख्त है, दरख्तों को इंसानों से ज्यादा अहमियत दी गई है। एक और हवाला पेश करते हैं, दूसरा हवाला, ये पहला क्रंथियों 14 बाब 34 आयत। ये कहते हैं, ये भी हमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ये हवाला पहला क्रंथियों 14 बाब 34 आयत में औरतों के मतलब है कि औरतें इज्तिमा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बोलने की इजाजत नहीं, बल्कि ताबे रहें, क्योंकि शरीयत भी ऐसा ही कहती है। ये कोई बड़ा मसला नहीं। दोनों हवाला जात में हमें इन हवाला जात को तारीखी नुक्ता नजर से देखना चाहिए, सकाफती सियाको सबाक की नजर से देखना चाहिए, तो फिर हम इन हवाला जात को भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि उस वक्त माहौल था और इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सियाको सबाक में कहा गया। चौथा पॉइंट जो, या आखिरी पॉइंट जो इस पहले बाब में मैं बात करना चाहता हूं, वो है बाइबल की अखलाकियात और तफसीरुल बाइबल की अखलाकियात। सबसे पहला तो हम मानना चाहिए कि खुदा हमारा खालिक है और हाल के खुदा की आलमगीर अखलाकियत है। और वो क्या है? खुदा खुदा ऐसी मुदाखलत करता है कि वो बदी की पर गालिब आता है, ये हम सब मानते हैं। और जो उस पर ईमान रखते हैं उन्हें जिंदगी और निजात की पेशकश भी करता है। इसलिए जब हम बाइबल की तफसीर की बात करते हैं, बाइबल की अखलाकियात की बात करते हैं, तो हमें ईमान में मजबूत रहना चाहिए। एतराज पेश करने वाले, तनकीद पेश करने वाले, वो ये भी कहते हैं कि कभी कभी कुछ हवाला जात जो हैं बाइबल मुकद्दस के, वो गलत या अखलाकी ज़ाब्तों को कानूनी करार देने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन वो कहते हैं गुलामी की बात हो, सनफी मुताहिदी की बात हो, परदेसियों और अजनबियों की हक तलफी की बात हो, कई जगहों पर, कई हवालों में इनको कानूनी हैसियत हासिल है या बाइबल इनकी हमायत करती है। लेकिन वो हमें कॉन्टेक्स्ट देखने की जरूरत है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। तो ये पहला बाब था जिसमें ये दोनों मुसन्निफीन जो हैं वो बाइबल मुकद्दस और अखलाकी अलहियात की बात करते हैं। इसमें अमकानात की भी वो बात करते हैं, अंदेशों की भी बात करते हैं। अमकानात ये हैं कि हम बाइबल को हम अपना बेसिक सोर्स बनाएं, बुनियाद बनाएं, और फिर उसके साथ हम जो इंसानी तजर्बा है उसको भी देखें। अंदेशे भी हैं, कुछ ऐसे हवाले हैं जिनको हमने सियाको सबाक की नज़र से देखना है, हमने सकाफती सियाको सबाक की नज़र से देखना है, तारीख के हवाले से देखना है। तो ये ज़रूरी है कि अगर हम मुकद्दस पौलुस के खतूत को पढ़ते हैं तो हम उस तारीख को, उस कल्चर को, उस सकाफत को देखकर तो फिर हम बात कर सकते हैं। हम दूसरे चैप्टर की तरफ आते हैं, और दूसरा चैप्टर जो है वेटिकन मजलिस दोम और अखलाकी अलहियात। हम पहले भी इस हवाले का जिक्र कर चुके हैं। इसका मुसन्नफ जो है टिमोथी ओकानल है। मरकजी नुक्ता इस चैप्टर का क्या है, या मरकजी ख्याल इस चैप्टर का क्या है? वो कहता है कि अखलाकी अलहियात पर वेटिकन मजलिस दोम अस्ट्रो रसूख जो है उसका गायब है। सिर्फ एक ही हवाले की वो बात करता है, कहता है कि एक ही हवाला है, और वो कौन सा है? उपतातम तोतियस
کہنانہ تربیت کے حوالے سے جو فرمان ہے اس کی وہ بات کرتا ہے۔ اس چیپٹر میں وہ کہتا کیا ہے، یا میں وہ حوالہ ایک بار پھر پڑھنا چاہوں گا کہ ویٹیکن مجلس دوم اور اخلاقی الہیات کا یہ حوالہ جس کا بار بار اس کتاب میں ذکر ہے وہ ہے کیا؟ تو یہاں پر وہ حوالہ میں پڑھنا چاہوں گا، یہ نمبر 16 اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ یہ ویٹیکن مجلس دوم کے جو ڈاکیومنٹس ہیں یہ آپ کو فرمان میں ملے گا، آخری حصے میں کاہنانہ تربیت کے حوالے سے اوپتاتم دوتیس لاطینی میں۔ تو اس میں نمبر 16 جو ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ اخلاقی الہیات کی ترقی اور ترویج کے ضمن میں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اخلاقی الہیات کی سائنسی تشریح صحائف مقدسہ کی بنیادوں پر استوار ہونی چاہیے۔ اسے تمام مسیحی مومنین کو بلاوے کی نیکی، اچھائی اور دنیا کی بہتری اور بھلائی کے لیے محبت میں پھل لانے کے لیے محبت سے لبریز اثر پیدا کرنے کی ذمہ داری دکھانی چاہیے۔ بڑا کلیئر اخلاقی الہیات کے حوالے سے ہے، پھر اس کی تشریح کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ وہ صحائف مقدسہ کی بنیادوں پر استوار ہونی چاہیے، پھر اس میں کہا گیا ہے کہ تمام مسیحی مومنین کو بلاہٹ کی نیکی، اچھائی اور دنیا کی بہتری اور بھلائی کے لیے محبت میں پھل لانے کے لیے محبت سے لبریز اثر پیدا کرنے کی ذمہ داری دکھانی چاہیے۔ کہ ہمیں مومنین کو دکھانا کیا ہے، انہیں کرنے کو کہنا کیا ہے یا ہم نے کرنا کیا ہے؟ نیکی، اچھائی، دنیا کی بہتری، بھلائی، محبت کے پھل، ایسی ذمہ داری جو ہے وہ ہم سب کی ہے۔ تو یہ ایک حوالہ جو ہے ویٹیکن مجلس دوم کا، یہ جو حوالہ ہے یہ کافی مضبوط حوالہ ہے، اس حوالے پر ہم آخر میں بھی بات کریں گے۔ اچھا، اس میں شروع میں نے بات کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ویٹیکن مجلس دوم نے اخلاقیات کے حوالے سے کوئی اچھا اثر نہیں چھوڑا۔ میں اس سے متفق نہیں۔ یہ ٹمتھی اوکانل کا جائزہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اتنا اچھا اثر نہیں چھوڑا، یا وہ اپنا نہیں بلکہ دوسروں کا نظریہ پیش کر رہا ہے، لیکن وہ جس طرح سے وہ اس چیپٹر میں، اس مضمون میں ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ویٹیکن مجلس دوم نے کون کون سے موضوعات پر بات کی ہے۔ تو پہلی بات وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مستند اور صحیح اخلاقیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں قانون فطرت کی ضرورت ہے، کی مدد کی ضرورت ہے۔ قانون فطرت، انگلش میں ہم اس کو نیچرل لا کہیں گے۔ آپ اپنے ریفرنس کے لیے کیٹیکزم آف کیتھولک چرچ، اس کا حوالہ جو ہے 1954، اس کو پڑھیں، وہ اچھا ہوگا جو فطرت کا قانون ہے یا نیچرل لا کو سمجھنے کے لیے۔ اس میں یہ فطرت کا قانون کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ خدا داد صلاحیت ہے جسے بروئے کار لا کر ہم اچھائی، برائی، سچائی اور جھوٹ میں تمیز کر سکتے ہیں۔ کہ یہ فطرت کا قانون یہ ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی مسئلہ ہے، تو خدا ہمیں صلاحیت دیتا ہے، خدا ہمیں حکمت دیتا ہے، خدا ہمیں عقل دیتا ہے، جس کو ہم استعمال کر کے اچھائی اور برائی میں فرق کو دیکھ سکتے ہیں، سچائی اور جھوٹ کے فرق کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس میں مزید کہا گیا کہ یہ نسل انسانی کا فطری رجحان ہے کہ وہ آزادی اور حکمت سے اپنے مقصد کو حاصل کرے۔ یہ ہمارا رجحان ہونا چاہیے۔ اصل میں فطرت کا قانون جو ہے، اس کو مختصر طور پر تھامس ایکوائنس کہتے ہیں
انسانوں کا خدا کے قانون میں شامل ہونا یا خدا کی مرضی میں شامل ہونا، یہ ہے نیچرل لا۔ اب ویٹیکن مجلس میں جو تبدیلی آئی ہے وہ کیا ہے؟ ویٹیکن مجلس سے اخلاقی الہیات میں جو تبدیلی آئی ہے وہ کیا ہے؟ پہلے ویٹیکن مجلس دوم سے پہلے جو اخلاقیات تھی اس میں اصول تھے، قوانین تھے، اور وہ سٹرکٹ سخت قوانین تھے۔ مثال ایک دینا چاہوں گا، کنفیشن یا اعتراف کے لیے جب کوئی جاتا تھا تو کاہن کے پاس مینولز ہوتے تھے، لکھے لکھائے جو ہیں وہ پیپر ہوتا تھا، ہر گناہ کے لیے سزا جو ہے وہ بتائی جاتی تھی۔ لیکن یہ ویٹیکن مجلس دوم کے بعد اس طرح شروع ہوا کہ ان قوانین میں نرمی آئی۔ پہلے قوانین تھے جیسے سنا ہے ویسے ہی قبول کریں، لیکن اب سخت قوانین کی بجائے زندگی دلانے والی لچک، سمجھ بوجھ فراہم کی گئی ہے۔ دنیا کی زندگی کے لیے محبت بھرے اثار پیدا ہوئے ہیں۔ دور حاضرہ میں کلیسیا کی دستاویز میں دنیا میں درپیش مسائل کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان رویہ جات اور ان ترجیحات کے چناؤ کی بات کی گئی ہے جو انسانی زندگی کے لیے مددگار ہو۔ تو دیکھیں، سختی سے نرمی کی طرف سفر ہے۔ پہلے سزا کی بات تھی، قانون کی بات تھی، اب قانون کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ انسانی زندگی کی بات کی گئی ہے کہ انسانی زندگی کی مدد ہو، انسانی عظمت کی بات کی گئی ہے، انسانی زندگی کی عظمت کی بات کی گئی ہے۔ تو یہاں پر عظمت اور وقار کی بات کی گئی ہے۔ پھر یہاں پر بڑا دلچسپ ہے، ضمیر کی بات کی گئی ہے۔ ضمیر کیا ہے؟ میں نے شروع میں جب نیچرل لا کے متعلق بات کی تھی یا فطرت کے قانون کی بات کی گئی تھی تو میں نے کہا تھا خدا داد صلاحیت ہے جسے بروئے کار لا کر ہم اچھائی اور برائی، سچائی اور جھوٹ میں تمیز کرتے ہیں۔ تو ضمیر کیا ہے؟ ہمارے سامنے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ضمیر ہماری مدد کرتا ہے۔ دور حاضرہ میں کلیسیا، اس میں نمبر 16 میں لکھا ہے کہ انسانی ضمیر جو ہے یہ مقدس ترین مقام ہے۔ ضمیر کی تہ میں انسان خدا کے ساتھ تنہا رہتا ہے یا تنہا ہوتا ہے۔ ہمارے ضمیر میں خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، خدا انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ضمیر احترام پر مبنی رویے پیدا کرتا ہے۔ ہمارا ضمیر جو ہے جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے۔ پھر اسی چیپٹر میں ٹمتھی اوکانل جو ہے وہ مذہبی آزادی کی بات کرتا ہے۔ مذہبی آزادی کے فرمان میں بھی انسانی ضمیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پہلے انسانوں کو احترام سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ اگر کوئی اپنے مذہب سے دور جاتا تھا یا بدعتی جو تھے ان کو تلوار سے، جنگ سے، طاقت سے ایمان کی طرف لانا چاہیے۔ اور اب بات ہوتی ہے کہ نہیں، دوسروں کے مذاہب کو، دوسرے کے نقطۂ نظر کو احترام سے دیکھیں۔ ہر جو مذہب ہے وہ ہر ایک کی آزاد مرضی ہے۔ ہم اس پہ پھر بعد میں بھی بات کریں گے، یہ پوائنٹ جو ہے اگلے چیپٹر میں بھی آئے گا، پھر ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ پھر اسی چیپٹر میں وہ کہتا ہے کہ اخلاقی الہیات میں
बाइबल मुकद्दस जो है वो बुनियाद होनी चाहिए। तो हम 2 डॉक्यूमेंट्स का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, और ये डॉक्यूमेंट जो हैं ये पोप जॉन पॉल II के डॉक्यूमेंट्स हैं, मरासले हैं। एक है वेरिताटिस स्प्लेंडर, मकतबा अमीन में इसका तर्जमा जो है वो इंजील का रास्ता किया गया है। मैं देख रहा था कि इसका अच्छा तर्जमा जो है वो सच्चाई का जलवा या सच्चाई की चमक या सच्चाई की ताबनाकी, बिशप रूफन साहब ने इसको सच्चाई का मीनार भी कहा है। तो इसमें ये डॉक्यूमेंट जो है, जो सच्चाई का जलवा या वेरिताटिस स्प्लेंडर है, ये शुरू कहाँ से होता है? खुदावंद यीशु मसीह के पास एक नौजवान आता है और उससे सवाल करता है, मत्ती 19:16 वाला, ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी हासिल करूं? तो खुदावंद यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू हुक्मों पर अमल कर। तो वो कहता है ये तो मैं बचपन से करता आया हूं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तू जो अपना सब कुछ बेच और गरीबों में तकसीम कर और मेरे पीछे हो ले। और वो जो नौजवान है वो वापस नहीं आता, वो अफसरदा होता है क्योंकि वो बहुत अमीर होता है। अब इस वेरिताटिस स्प्लेंडर में एक और हवाला इस्तेमाल किया गया है, वो काइन और हाबिल की कहानी की बात भी की गई है। वहां पर इस पूरे जो सच्चाई का जलवा है या जो अंजील का रास्ता है, इसमें इंसानी अजमत की बात की गई है। इसमें हवाले कौन से या टॉपिक कौन कौन से हैं? बड़े दिलचस्प टॉपिक्स हैं इसमें। इसमें इंसानी अजमत की बात की गई है, इसमें इसकाते हमल की बात की गई है, इसमें होमोसेक्सुअलिटी की बात की गई है, इसमें शादी की बात की गई है, इसमें यूथनेसिया जिसे हम मर्सी किलिंग या आसान मौत की बात करते हैं उसके हवाले से बात की गई है। और कहा गया है कि हमें इंसान की इज्जत करनी चाहिए। हर इंसान जो है वो खुदा की शक्ल और सूरत पर पैदा किया गया है। यहाँ पर काइन और हाबिल की कहानी का भी जिक्र है कि किसी की जिंदगी को खत्म करना जो है वो किसी इंसान का काम नहीं। इसलिए यहाँ पर यूथनेसिया या आसान मौत की बात की गई है। ये एक लंबा टॉपिक है, मुख्तसर मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ममालिक में कहा जाता है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, जब लोग बीमार हो जाते हैं, जब उनका कोई फायदा नहीं, तो उनको आसान मौत दी जा सकती है। कैथलिक कलीसिया इसे कबूल नहीं करते। या अस्काते हमल के मुतालिक बात की गई है कि अगर माँ के बतन में बच्चा जो है उसकी सेहत अच्छी नहीं, उसमें कुछ मसाइल हैं, तो वो अस्काते अमल कर देना चाहिए। लेकिन कलीसिया कहती है कि नहीं, जिंदगी देने वाला खुदा है और जिंदगी लेने वाला भी खुदा है। हमारी जिंदगी खुदा की तरफ से आती है और ये खुदा की तरफ लौट जाती है। तो इसमें हमेशा की जिंदगी, वो नौजवान जो यीशु के पास वो कहता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी हासिल करूं। तो हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छे और नेक काम करने चाहिए। हमें अपनी जिंदगी का भी एहतराम करना चाहिए और दूसरों की जिंदगी का भी एहतराम करना चाहिए। एक और मरासले की बात करना चाहूंगा और वो है इवेंजेलियम वीते, और ये है जिंदगी की खुशखबरी या जिंदगी की इंजील। इसमें बात की गई है कि इंसानी जिंदगी को लाहक खतरा, और जिनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं, कि जिनमें अबॉर्शन की बात की है, इसकाते हमल की बात की गई है, यूथनेसिया की बात की गई है, ऐसे टॉपिक लिए गए हैं। यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में पोप जॉन पॉल II जो कहते हैं कि हमल से लेकर जो इंसान की मौत तक इंसानी जिंदगी जो है वो काबिले कदर है, उसका एहतराम करना चाहिए। जिंदगी खुदा की तरफ से तोहफा है। जिंदगी
ذمہ داری ہے، اس لیے ہمیں زندگی کو فروغ دینا چاہیے۔ دیکھیں یہ دونوں جو ڈاکیومنٹس ہیں ویٹیکن مجلس دوم کے بعد آئے ہیں، اور دونوں کی جو بنیاد ہے وہ بائبل مقدس ہے۔ خدا زندگی دیتا ہے، خدا نے ہمیں اپنی شکل اور صورت پر پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، زندگی جو ہے وہ خدا دیتا ہے، اور یہ ہماری زندگی خدا کی طرف واپس لوٹ جاتی ہے۔ کسی انسان کو زندگی لینے کا حق نہیں۔ پھر اسی مضمون میں سماجی مسائل کی بھی بات کی گئی ہے۔ میں حوالہ دینا چاہوں گا پھر گادیم ایٹ سپیس، اس کو کہا جاتا ہے دور حاضرہ میں کلیسیا، لیکن اس کا لفظی ترجمہ ہوگا خوشیاں اور امیدیں۔ انسانی زندگی کی عظمت، ہم خدا کی شکل پر بنائے گئے ہیں، اور انسانوں کی خوشی یا انسانوں کی امید کیا ہے کہ ہم صرف اپنی بھلائی کے لیے کام نہ کریں بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی کام کریں۔ معاشرہ اس وقت ترقی کرتا ہے جب ہم بھلائی کے کام کرتے ہیں، یا ہم اس وقت ترقی کر سکتے ہیں جب ہمارا معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اس لیے انسانی عظمت کی بات کی گئی ہے، دوسروں کی بات کی گئی ہے، مسائل کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس لیے اسی باب میں ایک اور بات بھی کی گئی ہے گاتیم ایسپیس میں، کہ انسان کی کائنات میں سرگرمیاں کیسی ہونی چاہیے۔ یہ سرگرمیاں دنیا کو محبت سے امید دلائیں، برے کاموں سے نہیں، نفرت سے نہیں، جھوٹ سے نہیں، سچائی سے، محبت سے، پیار سے امید دلائیں۔ کلیسیا کے کردار کی بھی بات کی گئی ہے کہ کلیسیا دنیا میں خدا کی موجودگی کی علامت ہے۔ خدا کے کلام کے ذریعے کلیسیا انسانوں کے حقوق کا پرچار کرتے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ پھر یہاں پر گاتیم ایسپیس میں بہت سے مضامین ہیں۔ اس میں شادی شدہ زندگی کی عظمت کی بات کی گئی ہے، اس میں سماجی زندگی کی بات کی گئی ہے۔ محبت الہی اور انسانی محبت کا ملاپ ہے۔ نکاح کے مقاصد کی بات کی گئی ہے۔ یوتھنیسیا جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اس کی بات کی گئی تھی۔ تو اس دوسرے مضمون میں جو تیمتھی او کانل کا ہے وہ ویٹیکن مجلس دوم کی بات کرتا ہے اور اخلاقی الہیات کی بات کرتا ہے۔ وہ اپتاتم توتیس یعنی کہنانہ تربیت کے ڈاکیومنٹ سے شروع کرتا ہے، اور وہ ختم کس طرح کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم جو کچھ گادیم ایسپیس میں دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم اپتاتم توتیس میں دیکھتے ہیں، وہ ہم جو مختلف پوپ صاحبان نے مختلف خطوط لکھے ہیں یا مراسلے لکھے ہیں، اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بائبل مقدس کو بنیاد بناتے ہیں۔ وہ انسانی زندگی کے وقار اور انسانی زندگی کی عظمت کی بات کرتے ہیں، وہ سچائی محبت کی بات کرتے ہیں، وہ زندگی دینے کی بات کرتے ہیں۔ تو دو ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ پڑھنے والے ہیں، ایک ویریتاتس اسپلینڈر سچائی کا جلوہ یا سچائی کا رستہ، اور دوسرا جو ہے ایونجیلیم ویٹے زندگی کی خوشخبری۔ ہم تیسرے باب کی طرف سے آتے ہیں۔ ابھی تک ٹھیک ہے، میں زیادہ تیز تو نہیں کر رہا یا زیادہ مشکل تو نہیں بنا رہا ٹاپک کو؟ جی نہیں فاضل جی، آپ کنٹینیو رکھیں، بالکل ٹھیک چل۔ اچھا، ہم تیسرے مضمون کی طرف آتے ہیں، اور یہ تیسرا مضمون جو ہے یہ ہے عقیدہ اخلاقیات کا ارتقا۔ کلیسیا کی اخلاقی تعلیم میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آئی ہے۔ پہلے جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ سخت قوانین،
پھر نرمی اور لچک آئی، اور مقصد کیا تھا؟ انسانی عظمت، انسانی وقار کی بات کی گئی تھی۔ یہاں پر 4-5 ٹاپکس کی میں بات کروں گا کہ عقیدہ اخلاقیات کی ارتقاء یا کلیسیا کی اخلاقی تعلیم میں وقت کے ساتھ کس طرح تبدیلی آئی۔ پہلی مثال، سود خلاقت خیز گناہ ہے۔ یہ 12ویں سے 16ویں صدی تک سود کے متعلق یہ کہا جاتا تھا، پیسے سے پیسہ کمانا کلیسیا کی تعلیم کے خلاف۔ سود کی بات کی گئی، لیکن پیسے سے پیسہ کمانا جو ہے یہ کلیسیا کی تعلیم کے خلاف تھا۔ اب کلیسیا مناسب منافع کی بات کرتی ہے۔ ہم بینک میں پیسہ رکھ سکتے ہیں اور اس پر منافع لے سکتے ہیں، لیکن کئی دفعہ اس بات کا ہمیں جائزہ لے جانا چاہیے کہ جو پیسہ آپ بینک میں رکھتے ہیں وہ کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کسی برے کام کے لیے استعمال تو نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی برے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس کا منافع لینا جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ شادی کے متعلق جو ہے وہ تبدیلی، شادی کی تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ تبدیلی آئی۔ یک زوج کی طلاق کے بغیر انجیل کا قانون، 2 زوج کی ممنوع ہے۔ یہ کہا جاتا ہے جسے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا نہ کرے، 1924 سے اسی طرح اب بھی شادی کی بات کی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ شروع میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ مثال کے طور پر ایک فوجی ہے، وہ کسی ملک میں چلا گیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کس حالت میں ہے۔ اگر وہ 6-7 سال ادھر رہ رہا ہے تو اس کو وہاں پر شادی کر لینی چاہیے۔ اس قسم کی باتیں ہوتی تھی، کلیسیا نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی۔ تو اب یہ ہے کہ اگر شادی شدہ زندگی میں مسائل آتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ ہم بات کریں، ہم یہ ہے کہ ان کا حل تلاش کریں۔ ہم نیک اور اچھے مسیحی جوڑوں کی مدد لیں، کلیسیا کے ان لوگوں کی رہنماؤں کی مدد لیں جو ان کے لیے مثال ہو سکتے ہیں، جو انہیں ان کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ پھر اگلا ٹاپک جو ہے وہ غلامی۔ 1860 میں غلام بنانا گناہ نہیں تھا۔ معاوضہ، اگر غلام آپ کے پاس ہے اس کو معاوضہ نہیں دیتے، وہ گناہ نہیں تھا۔ لیکن انسان دوسرے انسان کی ملکیت بن سکتا تھا، لیکن اب کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ اخلاقی تعلیم میں وقت کے ساتھ تبدیلی آئی ہے۔ انسان دوسرے انسان کی ملکیت سے آزاد ہونے کا حق رکھتا ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ انسان ہونے کا حق رکھتا ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں۔ انسانوں سے انسانوں جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے غلاموں کو آزادی دی جانی چاہیے۔ 1891 میں لیو 13 نے بات کی تھی کہ غلام کی مزدوری کا معاوضہ نہ دینا شرمناک بات ہے۔ اب صرف شرمناک بات نہیں، اب کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس کا معاوضہ دینا چاہیے۔ ہر انسان کو انسان ہونے کا حق ہے اور کسی کو غلام نہیں بنانا چاہیے، نہ بنا سکتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے، ویٹیکن مجلس دوم کی روشنی میں پوپ صاحبان کی تعلیم کی بات کرنا چاہوں گا، اخلاقی طور پر یہ سوچنا بھی غلط اور ناممکن ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص کو خریدے، بیچے یا اپنے قبضے میں لے۔ یہ دیکھیں کس طرح جو ہے یہ تعلیم جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ بچوں کی فروخت کی بات جو ہے اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ عورتوں کی فروخت، بچوں کی فروخت، ابھی بھی دنیا میں ایسے کام ہو رہے ہیں، لیکن کلیسیا اس کو بدی قرار دیتی ہے
اور اس کی مذمت کرتی ہے۔ ہم مذہبی آزادی کی بات کر رہے تھے، میں نے کہا تھا ہم تھوڑی دیر بعد میں بات کریں گے۔ تو کہا جاتا تھا کہ بدعتی افراد کو طاقت سے مذہب میں واپس لایا جائے۔ بدعتی لوگ جو ہیں ایمان سے بے وفائی کرتے ہیں، اور نظریہ کیا تھا؟ شاید خدا انہیں معاف کر دے، لیکن کلیسیا اسے معاف نہیں کرے گی۔ اب ویٹیکن مجلس دوم سے مذہبی آزادی کی خاص طور پر بات کی گئی ہے۔ ایمان لانا انسانی مقدس حق ہے، کسی کو مذہب کی وجہ سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دیکھیں کس طرح جو اخلاقی تعلیم ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آئی ہے، سختی سے نرمی کی طرف، اور پھر انسانی عصمت کی بات کی گئی ہے۔ ہم ایک اور آخری مضمون پر اب بات کریں گے، مختصر طور پر بات کریں گے۔ مجھے میسج آ گیا کہ فادر جی اس کو تھوڑا سا مختصر کریں۔ آج کے دور میں ماہر اخلاقیات ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیمن کیلی اس نے اپنا تجربہ لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ویٹیکن مجلس دوم سے پہلے میں نے سیمنری میں تربیت حاصل کی، اور ویٹیکن مجلس دوم کے بعد میں فری بورگ سوئٹزرلینڈ میں تعلیم حاصل کرنے چلا گیا۔ تو وہاں پر جو سب سے اہم بات وہ کہتا ہے کہ میں نے سیکھی، مختصر طور پر میں بتا رہا ہوں کہ ویٹیکن مجلس دوم کا کلیدی کردار کیا ہے؟ اخلاقی جانچ پڑتال کا بنیادی پیمانہ انسانی بھلائی۔ جو بنیادی مقصد ہے، جو بنیادی پیمانہ ہے، جو فوکس ہے، وہ انسانی بھلائی ہے، اور ہم انسانی بھلائی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے، ماہر اخلاقی الہیات ہوتے ہوئے، یا اخلاقیات کے سٹوڈنٹس ہوتے ہوئے، اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اخلاقی جانچ پڑتال کا پیمانہ جو ہے وہ انسانی بھلائی ہے۔ مختلف مراسلوں میں بھی ہم نے دیکھا، ایونجیلیم ویتے ویریتاتس سپلینڈر میں انسانی بھلائی کی بات کی گئی ہے، انسانی عظمت کی بات کی گئی۔ فوکس ہمارا جو ہے وہ مورل تھیالوجی میں، اخلاقی الہیات میں بنیادی پیمانہ جو ہے وہ انسانی بھلائی ہے۔ دوسری، ماہر اخلاقی ہوتے ہوئے، اخلاقی الہیات ہوتے ہوئے سرگرمیاں کیسی ہونی چاہیے؟ انسانی ضمیر کی آزادی ہونی چاہیے۔ ضمیر کی تربیت، ماں باپ ہوتے ہوئے ہم بچوں کی کس قسم کی تربیت کرتے ہیں؟ مثال، چھوٹی سی مثال، یہ چند دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ واٹس ایپ پہ تھا، کسی نے وہ ایک کلپ بھیجا تھا کہ ایک باپ جو ہے وہ کوئی چیز چرانے لگتا ہے، اور پھر وہ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اور وہ پھر چیز کو نہیں چراتا۔ تو جس کی وہ چوری کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ چوری کرنے لگے تھے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں چوری کرنے لگا تھا کیونکہ مجھے سخت ضرورت تھی پیسوں کی۔ تو اس نے کہا پھر آپ نے چرائے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ میں کرتا ہوں وہ میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا، اور جب میں نے اپنے بچے کو دیکھا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جو کچھ میں کروں گا وہ میرے بچے کی تربیت ہے، وہ میرا بچہ سیکھے گا اور آئندہ زندگی میں وہی کرے گا۔ میں اس کے ضمیر کی، میں اس کی تربیت کر رہا ہوں۔ پھر اپنے فیصلوں کی ذمہ داری اٹھانا۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جس طرح بھی کرتے ہیں، ہمیں
اس کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے. ہم فیصلے خود کریں. بہت سی باتوں میں یہ کہنا چاہوں گا، مورل تھیولوجی میں کہتے ہیں رول آف سبسیڈیاریٹی. جو ہم خود فیصلے کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے رہنماؤں کے پاس نہیں جانا چاہیے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو بنیادی پیمانہ ہے، جو فوکس ہے، وہ انسانی بھلائی ہونی چاہیے. اگلا پوائنٹ جو ہے یہ کیون کیلی کا بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے. جو خواتین اس سیشن میں شامل ہیں وہ اس پوائنٹ کو دیکھ کر سن کر خوش ہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ خواتین کا تجربہ اور غور و خوض. پہلے اخلاقی الہیات میں مردانہ غلبہ تھا، صرف مرد ماہر اخلاقی الہیات تھے. اب اخلاقی الہیات میں خواتین بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہیں. وہ خود مختار اخلاقی الہیات دان بن سکتی ہیں. اور وہ بہت سی خواتین کا امریکہ میں یا بہت سے چرچ کے اداروں میں خواتین کے کردار کی بھی بات کرتا ہے کہ کس طرح خواتین جو ہیں وہ کلیسیا میں بڑھ چڑھ کر انسانی عظمت یا انسانی بھلائی کے لیے کام کرتی ہیں. پھر یہاں پر دیگر کلیسیاؤں کے ساتھ تعلقات کی بات بھی کی گئی ہے. دوسری کلیسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ ہمیں ان کے ساتھ مکالمہ کرنا چاہیے. ہمیں ایمان کے حوالے سے مکالمہ کرنا چاہیے. میں یہاں پر حوالہ دینا چاہوں گا، جب ویریتاتس اسپلینڈر یہ جب پوپ جان پال دوئم نے دیا یا یہ مراسلہ پیش کیا، اس سے چند مہینے پہلے اینگلیکن اینڈ رومن کیتھولک چرچ کے درمیان ایک بات چیت ہو رہی تھی. اس کو آرکی 2 کہا گیا، اور اس کا تھا اینگلیکن رومن کیتھولک ایگریمنٹ آن مورل ایشوز. اور مورل ایشوز کون کون تھے؟ مانے حمل، ادویات، اسقاط حمل، طلاق، شادی، فرینڈشپ، یوتھنیسیا. مسائل دوسری کلیسیاؤں کے بھی یہی ہیں جو ہمارے ہیں. ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں، ہم ان کے ساتھ مکالمہ کریں. اور میں اس کا حوالہ دینا چاہوں گا ویریتاتس اسپلینڈر اور آرکی 2 کا موازنہ کرتے ہوئے. یہ دونوں ڈاکیومنٹس بڑے اہم ہیں. ان کا موازنہ کرتے ہوئے ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ دوسری کلیسیاؤں کی اور ہماری جو بنیادی مسیحی تعلیم ہے یا فنڈامنٹلز جو بنیاد ہے وہ ایک ہے، لیکن کنکلوژن ہم اپنے اپنے نکالتے ہیں. ہمیں اپنی بنیاد کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں ڈائلاگ کرنا چاہیے. سچائی اور مکمل سچائی تک پہنچنے کا راستہ جو ہے بے شک طویل ہے، لیکن ہمیں ڈائلاگ کرنا چاہیے. پھر ایک اور اہم بات، علم کا پھیلاؤ. ہمارے پاس بہت سا علم ہے. ہم بائبل مقدس پڑھتے ہیں، ہم الہیات پڑھتے ہیں، ہم الہیات کے استاد ہیں، ہم الہیات کے اسٹوڈنٹس ہیں. لیکن ایک چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، انسان اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنا سکتا ہے. ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے علم کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. ہمارا علم ہمیں زیادہ عقل مند نہیں بناتا. یاد رکھنے کی بات، اس پر آپ نے غور کرنا ہے. ہمارے پاس ہر سوال کا جواب ہمیں دوسروں کی رائے، مدد اور ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ سب کچھ میں جانتا ہوں، دوسرے بھی کچھ جانتے ہیں جو میں نہیں جانتا. وہ چوہاری ونڈو کی بات کی گئی ہے. I know
I do not know. I know, others know. I know, others do not know. I do not know, others know. تو کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے بہتر لوگ جانتے ہوں تو ہمیں ان سے حاصل کرنا چاہیے. ہمارے جواب محدود ہو سکتے ہیں, ہمارا علم محدود ہے, لیکن ہم دوسروں سے سیکھ سکتے ہیں. تو علم پھیلانے کے لیے, علم کو سیکھنے کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے. یہاں پر بات پھر مکالمے کی آتی ہے. ہم سکھانے والی کلیسیا کے ساتھ ساتھ سیکھنے والی کلیسیا بھی بنی. کچھ اچھی اور خوبصورت باتیں ہمارے پاس ہیں, اور یاد رکھیں کچھ اچھی اور خوبصورت باتیں دوسروں کے پاس بھی ہیں. نتیجہ, ان سارے مضامین کا نتیجہ ہم کیا نکالتے ہیں؟ 4 مضامین کا نتیجہ. آج کے دور میں ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ چیلنجز کا سامنا کرنا ہے, اکیلے نہیں, دوسروں کے ساتھ مل کر. سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. انصاف, اپنے ساتھ بھی انصاف کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کریں. ہم دوسروں کا حق دوسروں کو دیں. ذرائع ابلاغ کا استعمال کریں. جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس سے روشناس ہوں. اچھائی سچائی میں فرق کو اجاگر کرنے کے لیے اسے استعمال کریں, اور جو اس کے اچھی چیزیں ہیں ان کو استعمال کریں, ان کو فروغ دیں, مثبت استعمال کریں. ہم نے اپتاتم توتیس کاہنانہ تربیت کی بار بار بات کی. ہم کاہنانہ اور رہبانہ تربیت سے ہٹ کر اخلاقی الہیات کو جاننے کی کوشش کریں, جو سیمنریوں میں پڑھائی جاتی ہے, جو کاہن بننے کے لیے راہب, بلکہ اس سے ہٹ کر ہم اخلاقی الہیات کو پڑھیں, سمجھیں اور اس کے ماہر بنیں. مثالی مسیحی بنیں. بائبل مقدس کو اپنی زندگی کا حصہ لیں. بائبل مقدس کی غیر ضروری تشریح سے اجتناب کریں. ان لوگوں سے علم حاصل کریں جو جانتے ہیں. صرف یہ نہ کہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اور دوسرے نہیں جانتے. آخر میں اس کتاب کے حوالے سے چند کتابوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. ایک لسٹ ہے جو اخلاقی الہیات کے حوالے سے میں ذکر کر رہا تھا, ویریتاتس اسپلینڈر. اس کا مکتبہ انامیم نے ترجمہ جو کیا ہے وہ شاندار رستہ ہے, چمکدار رستہ یا سچائی کا رستہ اس کو کہہ سکتے ہیں. پھر ایونجیلیم ویتے, انجیل حیات. پھر بایو ایتھکس, حیاتیاتی اخلاقیات اور ایمان, جس کا ذکر میں نے بایو ایتھکس کے حوالے سے میں نے زندگی کی عظمت کے بارے میں کی تھی, ایونجیلیم ویتے. تو اس میں زندگی کے متعلق بہت سی باتیں ہیں, یا زندگی, انسانی زندگی کے متعلق بہت سی باتیں ہیں. پھر کاہنانہ تربیت کے حوالے سے اخلاقی الہیات, خوشیاں اور امیدیں, گادیم ایسپیس. یہ ایسی کتابیں ہیں جن کو مارل تھیالوجی کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں, ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں.